الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے حسب معمول سورہ صف کی 28ویں پارے میں سے 2 آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گفتگو تو ساری اسی آیت کے ضمن میں کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی ترجمہ نہیں بیان ہو پاتا، تشریح ہو جاتی ہے، ترجمہ نہیں ہوتا. تو میں برکت کے لیے پہلے ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے ضمن میں اپنی گفتگو عرض کرتا ہوں. ارشاد باری تعالی ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. چاہتے ہیں کافر، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، مخالفین کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے دشمنوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہ سے بجھا دیں. گویا اللہ تبارک و تعالی کافروں کے عزائم سے مومنوں کو آگاہ فرما رہا ہے کہ کافروں کی یہ خواہش ہے اور وہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کا عزم ہے، ان کی انٹینشن ہے، ان کی ڈٹرمنیشن ہے. کیا ڈٹرمنیشن ہے؟ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. یہ فم کہتے ہیں منہ کو، عربی میں فم منہ کو کہا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ افواہ نہیں ہے، یہ فم ہے، ان کے منہ. افواہہم، ان کے منہ، جمع ہے لوگوں کے لیے، ان سب کے لیے، یعنی جتنے کافر ہیں، دین کے جتنے مخالف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں.
جو چراغ روشن ہے، جو شمع جل رہی ہے، اس کو یہ اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ سے بجھا دیں. یہ ایک تشبیہ ہے، یہ ایک استعارہ ہے. یعنی کہنا یہ ہے کہ کافروں کو اللہ کا نور چمکتا ہوا گوارا ہی نہیں ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو کسی نہ کسی طرح وہ بجھا دیں. لیکن چونکہ وہ نور کس کا ہے؟ کس کا نور ہے؟ اللہ کا. اللہ فرما رہا ہے نا، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ سے، لیکن نور کس کا ہے؟ اللہ کا نور ہے. اب یہاں نور کیا ہے؟ یہ بھی سوال ہے. اللہ کا نور کیا ہے؟ اب اگلی آیت اس کی تھوڑی وضاحت کر دے گی تو خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کی حفاظت فرمائے گا. اور اللہ واللہ اور اللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا محافظ ہے. یہ نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ. تو اب بتاؤ، کیا نور الہی، شمع الہی کو بجھایا جا سکتا ہے؟ کیا چراغ نور الہی کو بجھانا ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا محافظ خود اس نور کا خالق ہے. اس نور کا بنانے والا ہی اس نور کا محافظ بھی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کیسا ہی برا لگے، چاہے کافروں کو کیسا ہی ناگوار ہو، اللہ اپنے نور کی حفاظت فرمائے گا. اب نور کیا ہے؟ سنو، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ. اب سمجھ میں آ رہا ہے نور کیا ہے؟ دونوں چیزیں نور ہیں یہاں پر. ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک سرکار علیہ السلام کے ذریعے آنے والا دین، سرکار علیہ السلام کے ذریعے ملنے والا دین اسلام. کافر یہ چاہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچائیں، تو سرکار کو نقصان پہنچے گا تو اسلام نہیں پھیلے گا، اسلام کو نقصان پہنچے گا. تو سرکار علیہ السلام کی ذات اور اسلام ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں، ڈائریکٹلی پروپورشنل تناسب ان کے درمیان. ان کے درمیان تناسب یہ ہے کہ ایک کو گھٹاؤ گے تو دوسرا بھی گھٹے گا، اور ایک بڑھے گا تو دوسرا بھی بڑھے گا. بالکل اسی طرح اسلام اور بانی اسلام، اسلام اور صاحب اسلام، اسلام اور پیغمبر اسلام، تینوں میں وہی تناسب، وہی نسبت موجود ہے. اگر اسلام کو بڑھانا ہے تو ذات مصطفیٰ کو بڑھانا ہوگا، اگر اسلام کو بچانا ہے تو عزت مصطفیٰ پر پہرا دینا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ آج مسلمان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیوں جذباتی ہوتا ہے، کیوں حساس ہوتا ہے؟ ایک بہت اچھا نقطہ میرے ذہن میں بھی آیا، ابھی بالکل ذہن میں یہ بات آئی. اسلام پر حملہ ہو، مسلمانوں پر حملہ ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے مختلف انداز سے بچاؤ کا تدارک کیا جاتا ہے، ڈیفنس بھی کیا جاتا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر حملہ بھی کیا جاتا ہے. مسلمان کی جان بچانے کی بھی کوشش ہوتی ہے،
اور کافر کی جان لینے کی بھی کوشش ہوتی ہے. یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن مسلمان اس لیے لڑتا رہتا ہے کہ اس کے دل میں توحید الہی اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جل رہی ہے. اس لیے وہ لڑتا رہتا ہے. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں. حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں صحابہ 74 مرتبہ لڑے. کتنی مرتبہ؟ آپ ایک جنگ لڑ لیں دین کے لیے اور جیت جائیں اور اپنا کچھ نہ کچھ کٹوا دیں، قربان کر دیں، تو بعد میں خیال آئے گا یار تو نے تو بس اپنا حق ادا کر دیا، بھائی تو نے تو اتنی قربانی دے دی. لیکن صحابہ بھی عجیب ہیں، اور صحابہ کے جو طرز ہیں وہ بھی بڑے ہی منفرد ہیں. سورہ توبہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 صحابہ کے تذکرے کا تذکرہ کی، 3 صحابہ کی سیرت بیان کی ہے، ان کا ایک واقعہ بیان کیا. یہ ہے غزوہ تبوک، غزوہ بدر سے 6 سال کے بعد ہونے والا غزوہ تبوک. اس دوران انہی صحابہ نے بدر بھی لڑی، احد بھی لڑی، غزوہ خندق بھی لڑی، دیگر جو چھوٹے بڑے غزوہ خیبر بھی لڑی، غزوہ بنی قریظہ بھی لڑی، اور دیگر بھی چھوٹے موٹے غزوات ہوتے رہے. اور بدر میں جو شریک ہوئے انہیں تو اللہ نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی. اہل بدر کو سرکار علیہ السلام نے بھی خصوصی اعزاز و اکرام عطا فرمایا. اہل بدر کی تکریم پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ کی جاتی تھی. اہل بدر وہ تھے. لیکن اس کے باوجود بدر بھی لڑی، احد بھی لڑی، خیبر بھی لڑی، جنگ خندق بھی لڑی، جنگ احزاب جسے کہتے ہیں، بنو قریظہ بھی لڑی، جنگ خیبر بھی لڑی. لیکن صرف ایک جنگ میں، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ مال ہے، سواری ہے، ہم تو سوار ہو کے جلدی سے مل جائیں گے. سرکار علیہ السلام تو آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اور کتنی دور گئے سرکار؟ 700 کلومیٹر دور. مدینہ شریف سے تبوک 700 کلومیٹر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غالباً یہ پورا لشکر 15 دن میں پہنچا. مدینہ شریف سے تبوک 15 دن میں. آج آپ گاڑی سٹارٹ کریں 5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. 120 کی سپیڈ پر 5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. الحمدللہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے. غزوہ تبوک جہاں ہوا مدینہ شریف سے 700 کلومیٹر، اور یہ غزوہ اسرت کہلاتا ہے، جیش اسرت. یہ تنگی کا، اتنی تنگی تھی، اتنی تنگی، اور رمضان شریف کے دن اتنی تنگی کہ ایک کھجور کو 2 صحابی پانی میں بھگو کے باری باری چوسا کرتے تھے. ایک کھجور کو میسر نہیں تھا سب کے لیے، لشکر بہت بڑا تھا لیکن اسباب نہیں تھے، اور اسی بے سر و سامانی میں جا رہے تھے. 3 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس مال تھا. انہوں نے سوچا ابھی سرکار روانہ ہوئے، ہم ابھی آتے ہیں. کام دھندے میں لگ گئے. وقت گزر گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن، پھر خیال ارے اچھا بس ابھی جاتے ہیں، ہمارے پاس تو سواری ہے، ہم چلے جائیں گے. سوچتے سوچتے اتنا وقت ہو گیا کہ سرکار واپس آ گئے. سوچے کتنے دن ہو گئے ہوں گے؟ کم از کم بھی 30-35 دن تو ہو گئے نا. سرکار علیہ السلام تبوک سے واپس بھی تشریف لے آئے. اب جب واپس آ گئے تو یہ 3 صحابہ کانپنے لگے. حالانکہ یہ بدری ہیں، یہ احدی ہیں، یہ جنگ خندق کے ہیں، یہ غزوہ خیبر کے ہیں، یہ تو بخشے بخشائے ہیں. ان کی قربانیوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، ان کی تو پکڑ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اس موقع پر اپنی جانیں پیش کی، اپنا جسم لے کر آئے، اپنا مال لے کر آئے، جب جان دینا، مال دینا یہ ناممکن سمجھا جا رہا تھا. یہ اس لمحے پر آ چکے تھے، اور 1 دفعہ نہیں آئے تھے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، نہ جانے کتنی دفعہ کر چکے تھے. ایک موقع پہ پیچھے رہ گئے، صرف ایک موقع پر پیچھے رہ گئے.
اتنی قربانیاں دے کر بھی. تو سورہ توبہ پڑھیے قرآن کریم کی، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ان تینوں کا. جب یہ واپس آئے نا تو بہت سے منافق بھی نہیں گئے تھے، وہ حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بول کر معافیا مانگتے. سرکار کہتے ٹھیک ہے جاؤ. دوسرا آیا منافق. یہ منافقوں کا طرز ہے کہ جھوٹ بول کر معافی مانگنا، یہ منافقوں کا طرز ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی منافقت کا علم تھا، لیکن چونکہ ان سے دین کو فائدہ نہیں، ان سے بیزاری تھی، اور ابھی تک اللہ کا یہ حکم نہیں آیا تھا کہ منافقوں سے سر عام اعلان برت کر دو، ابھی تک یہ حکم نہیں نازل ہوا تھا، اس لیے سرکار نے پردہ پوشی رکھی ہوئی تھی. جانتے سب کو تھے، اللہ کی عطا سے جانتے سب کو تھے، لیکن حکم اظہار نہیں تھا ابھی. تو وہ منافق آتے جھوٹ بولتے، سرکار کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. ارے بھائی آپ کو نہیں پتا؟ آپ کے سامنے بچہ آ کے بتائے کہ میں اتنی دیر سے کہاں تھا، آپ اندازہ نہیں لگا لیتے سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ مجھ جیسا بے وقوف احمق کہہ لو، نالائق کہہ لو، ناکارہ کہہ لو، وہ بھی اتنی تمیز تو رکھتا نا کہ کون مسکرا رہا ہے تو اس نے کیا سوچا ہوگا. میری بات اس جملے پہ مسکرانا، اس کا مسکرانا یہاں تو نہیں بنتا، یہ جو مسکرا اس کا مطلب یہ ہوگا. اتنا اندازہ تو سب کر لیتے ہیں، اتنی عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے. یار جب ہم جیسے ناکارہ نکمے اتنا جان لیتے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں، بیوی کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ نہیں؟ بچے کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، استاد شاگرد کا جھوٹ پکڑ لیتا ہے. پیٹ میں درد ہے چھٹی چاہیے، مالک کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نوکر کیوں نہیں آیا آج. اور جو بول رہا ہے نا کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا، کتنی دفعہ نانی وہ یاد دلاتا ہے یار یہ 5ویں نانی کا تم نے انتقال کروایا. جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے نا بہت دفعہ. تو جب ہم جیسے پکڑ لیتے ہیں جھوٹ، بتاؤ کیا اللہ کے نبی کو جھوٹ نہیں پتا ہوگا؟ لوگوں کا، لوگوں کی منافقت نہیں پتا ہوگی؟ لیکن کیا بات ہے، کیوں وہ بتاتے نہیں تھے تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے؟ انہیں معلوم سب تھا، مگر وہ پردہ پوشی فرماتے تھے. وہ رحمت للعالمین. اور ابھی اللہ کی طرف سے جھوٹوں کے جھوٹ کے بیان کا، ابھی اعلانیہ بیان کا حکم نہیں آیا تھا. ہاں وقت آیا بعد میں، وقت آیا بعد میں. سورہ منافقون موجود ہے قرآن کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اب حکم دے دیا، محبوب یہ جو مسجد میں تمہارے سامنے مومنوں کے ساتھ مل کر مومن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، مومنوں کے ساتھ مومن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر بعد میں جا کے ٹیڑھی میڑھی باتیں بھی کرتے ہیں، ایمان لانے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کافروں سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے بھی پینگے بڑھاتے ہیں. سرکار علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، محبوب آج تم سب کا نام لے کے اپنی مسجد سے نکال دو تاکہ پتہ چل جائے کون مومن ہے کون منافق ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک ایک منافق کا نام لے کے، اے فلاں ابن فلاں نکل ہماری مسجد سے، یہ مومنوں کی مسجد ہے، منافقوں کا نہیں، تو منافق ہے. حضور نے نام لے کے نکال دیا. بعد میں ایسا نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں اس وقت کہا؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ایک رب کا حکم نہیں آیا اور سرکار نے ابھی پردہ پوشی فرمائی ہے. کیونکہ سرکار نے ظاہر پر حکم دیا. جس نے آ کے کہا حضور مجھ سے میں یہ تھا، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، حضور نے جرا نہیں فرمائی، کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ تینوں صحابی آئے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے. لوگوں نے باہر نکل کے، منافقوں نے کہا ارے یار ہم نے تو یہ کہہ دیا، معافی مل گئی، ہم نے تو یہ کہہ دیا، ہمیں سرکار نے کچھ نہیں کہا، تم بھی کچھ کہہ دینا. لیکن یہ مومن تھے، منافق نہیں تھے، یہ مومن تھے. اور مومن کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، چاہے کتنی بڑی بات ہو. مومن جھوٹ بول کر اپنی جان نہیں بچائے گا. اور جھوٹ کس کے سامنے؟ انہیں پتا تھا، یہ جانتے ہیں. ہم جن کے سامنے کہنے جا رہے ہیں، او بھائی میدان محشر میں کھڑے ہو کے رب کے سامنے بہانا چلے گا؟ اسی رب نے تو ان کو سب کچھ بتایا ہے، وہی رب تو ان کو بتاتا ہے، وہی رب تو ان کو وحی کرتا ہے. ہمارے پاس علم کا ذریعہ دنیا ہے، حواس ہیں، آلات ہیں، ذریعہ ہے. یہ ذریعے، حواس، یہ آلات، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اللہ کا نبی ان کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اسے وحی کے ذریعے علم عطا فرماتا ہے. تو جس کا علم وحی کے ذریعے، آلات کا علم جھوٹا ہو سکتا ہے، وحی کا علم جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا.
اللہ کے نبی کو وحی سے سب کچھ پتا. اب حضور علیہ السلام کے سامنے تینوں آ رہے ہیں, لوگوں کی باتیں بھی ہیں, شیطان بھی بہکا رہا ہے. بہانہ کر دو, کہہ دو بیمار ہو گیا تھا, بچہ بیمار ہو گیا تھا, بیوی کو مسئلہ ہو گیا تھا, فلاں کا یہ ہو گیا تھا, فلاں یہ بات. یہ سارے باتیں یاد رکھو, اس زمانے میں ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس زمانے میں یہ کن کی علامت تھی جی؟ بولیے. منافقوں کی. اور مومنوں کی علامت کیا ہے؟ سنیے. غلطی ہو گئی نا, پیچھے رہ گئے, حالانکہ چاہتے نہیں تھے دل سے. اچھا ایسا بھی نہیں کہ قصدن کی ہو, بدنیتی نہیں تھی, ارادہ تھا جائیں گے, بس دنیا کے کام میں ایسے پھنسے, حساب کتاب میں, مال کے, کاروبار کے, تجارت کے, دنیا کے, کہ ابھی جا رہے, بس اس سے فارغ ہوتا ہے نا کبھی نماز جماعت کھڑی, بس یہ میں کر لوں جاتا ہوں, میں اتنے میں جماعت نکل جاتی ہے, کرتے کرتے نکل جاتی ہے. بس اسی طرح بدنیتی نہیں تھی, سچے تھے, پیچھے رہ گئے. جب محبوب کے دربار میں آئے تو آتے ساتھ ہی جھک گئے, کہا حضور صرف اپنی سستی, کاہلی اور اپنی غفلت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے, حضور معاف فرما دیں. سچ بول دیا, سچ بول دیا. تو مکتب عشق کا دستور نرالا ہے. اب ادھر تو سچوں کی آزمائش ہوتی ہے جناب, سچوں کو تو پھر اور آزمایا جاتا ہے. ہائے ہائے, چاہا بھی جاتا نا, چاہت بھائی معاف کر دیتے چلے جاتے. تو وہ جو سچے تھے ان کے ساتھ صحبت کا وقت کم ہوتا نا, لیکن مالکوں کی شان دیکھو, نبھانے کا انداز دیکھو. سرکار علیہ السلام کے ان غلاموں کی آزمائش ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری معافی قبول نہیں ہے, تمہاری معافی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک اللہ تمہاری معافی کے قبول ہونے کا اعلان نہیں فرماتا. اللہ اکبر. آج سے تم تینوں سے کٹ آف, معاشرتی بائیکاٹ, معاشرتی بائیکاٹ. چلے گئے تینوں, زارو قطار رونے لگے. محبوب ناراض ہو گئے. اور جس کا محبوب روٹ جائے, دعا منگیا کرو سنگیو, کتے مرشد نہ رس جاوے, جنادے پیر رس جاون, وہ جیوندے بھی مرے رہتے. ہائے ہائے, محبوب ناراض ہو گئے, منہ پھیر لیا. قسم خدا کی نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. اچھا انہوں نے, وہ تھے تو اپنے نا, بدری تھے, احدی تھے, وہ کوئی عام لوگ تھوڑی تھے, ہم جیسے نکمے ناکارہ تھوڑی تھے. وہ تو چہیتے تھے, لاڈلے تھے, پیارے تھے, وفادار تھے. وہ وفادار تھے. ایک معاملے میں سستی ہو گئی, ایک معاملے میں ان انٹینشنلی, بغیر نیت کے, بلا ارادہ غلطی ہو گئی, سستی ہو گئی. اور اعتراف بھی کر لیا, جھوٹ بھی نہیں کہا, اعتراف بھی کر لیا. تو پکڑ ہو گئی, پوچھ ہو گئی. لیکن یہ پوچھ, اب سمجھئے, جو سچے ہوتے ہیں, جو صحیح ہوتے ہیں, جو اپنے ہوتے ہیں, جو پیارے ہوتے ہیں, ان کی تنبیہ اور اصلاح کے لیے بعض دفعہ کچھ ضروری ہو جاتا ہے. ان سے وہ چیز بھی صاف کر دی جاتی ہے جو ان کے لگ چکی ہوتی ہے. یوں کہہ لیجئے اگر کوئی کیچڑ کا دھبا اپنے کپڑے پہ لگ جائے تو پہلے دل یہی چاہے گا پہلے کیچڑ صاف کیا جائے, پھر مسجد جایا جائے. پہلے کیچڑ اور گندگی کو دور کرنا ہوگا. تو پیاروں کے کسی نے چھینٹ مار دی ہے, کوئی کیچڑ لگ بھی گیا ہے, تو مالکوں نے انداز کیا اختیار کیا, 50 دن گزر گئے, 50 دن. اور اس دوران سرکار کا حکم آیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے جدا ہو جائیں, ان کی بیویاں اپنے گھروں کو چلی جائیں. ایک خاتون حاضر ہو. اچھا یہ کوئی نوجوان نہیں تھے, یہ بوڑھے بوڑھے لوگ تھے, یہ بوڑھے بوڑھے لوگ تھے. ان میں سے ایک کی بیوی حاضر ہوئیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. عرض کی سرکار بہت ضعیف ہیں, اپنے کام نہیں کر پاتے.
حضور اتنی اجازت دیں کہ میں ان کی خدمت کر لوں. فرمایا خدمت کر لو، بات نہیں کرنا. اللہ اکبر. بات چیت بھی بند، تعلقات بھی پورے معاشرے سے اتفاق سے. اچھا یہ تھے بڑے جری، بڑے بہادر، انہوں نے سابقہ جنگوں میں ایسے کارنامے کیے کہ ان کے کارناموں کی دھوم یورپ میں پہنچی ہوئی تھی. یورپ کے ایک ملک کا بادشاہ، کافر ملک کا بادشاہ، اس نے خط بھیجا اپنے ایک جاسوس کے ہاتھ کہ جاؤ یار، ان کو ان کے نبی نے چھوڑ دیا ہے، اب وہ ہمارے کام کے ہو گئے، جا کے ان کو ذرا آفر کرو، ہمارے پاس آتے ہو ہم تمہاری قدر کریں گے، تم نے جن کے لیے جانیں پیش کی انہوں نے تو قدر نہیں کی، آؤ ہمارے پاس ہم تمہاری قدر کریں گے، تم جیسا جنگجو ہمارے دربار کے لائق ہے. اللہ اللہ. جب اس کا خط پہنچا ایک کے پاس، وہ زار و قطار رونے لگے کہ میری یہ حالت، میرے اتنے سے جرم نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے اسلام کو کہ اب دشمنان اسلام کو اتنی جرت ہو گئی کہ ہمیں آفر کر رہے ہیں، ہم سرکار کے غلاموں کے دام لگائے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. وہ اس بات پر اور رونے لگے. 50 دن گزر گئے. جب 50 دن گزر گئے، اچانک ایک دن زور سے آواز آئی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے. ہائے ہائے. یہ الٹے پاؤں دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریفہ سے. اب دیکھا تو سرکار کا چہرہ مسکرا رہا ہے، سرکار کے چہرے پر خوشی کے آثار. یہ پڑھو سورہ توبہ، قرآن میں پورا تذکرہ ان کا موجود ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے. دیکھو اپنے ہیں نا، یہ ہم جو کہتے ہیں نا یار مسلمان زیادہ آزمائش میں، ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں پھر بھی تکلیف میں، ہم تو نیکی کرتے ہیں پھر بھی تکلیف میں، ہم تو حق کی بات کرتے ہیں سچائی کے رستے پر پھر بھی تکلیف میں. تو یاد رکھنا مالک اپنوں کو درجات بڑھانے کے لیے آزمائش کے رستے پہ چلاتا ہے، آزمائش کے رستے پر. اور درجات ہمیشہ آزمائش کے رستے سے ملتے ہیں. کبھی درجات آرام اور نوابی کے بستر کے اوپر نہیں ملتے. درجات کا ملنا ہوگا تو وہ مالکوں کے رستے پر، تکلیف کے رستے سے گزر کر، صبر کر کے، شکر کر کے اور اس کی رضا کے کام کر کے پھر مالک وہ نوازتے ہیں کہ اگر 1000 سال پہلے بھی مٹی کے اندر جا کر لیٹا ہوگا تو 1000 سال کے بعد بھی ہزاروں مخلوق کے منہ پر اس بندے کا تذکرہ ہو رہا ہوگا. یہ ذکر اسی وقت ہوگا جب وفا ایسی نبھائی جائے گی. وقت مجھے اجازت ہی نہیں دیتا، میں بات شروع کرتا ہوں وقت ختم ہو جاتا ہے. آج دل تھا کہ میں اپنے دور کے، اس دور کے امام مجدد وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تذکرہ کروں. امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہی سب شخصیت ہیں. 104 سال ہو گئے ان کے انتقال کو، 100. اور میں اب ایک ہی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. 104 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کے وصال کو. بڑی ذمہ داری سے جملے ادا کر رہا ہوں جو ابھی کرنے والا ہوں. امام اہل سنت نے علماء کی تحقیق کے مطابق اندازاً 1000 کتب تحریر فرمائی ہیں. 1000 کتب. صرف فتاوی رضویہ شریف جو ان کا ہے، جو فتاوی رضویہ ہے جس میں انہوں نے فتاوی ارشاد فرمائے ہیں، 7000 کے قریب فتاوی ہیں اس کے اندر. کتنے؟ 7000. یہ تو وہ ہیں جو جمع ہو گئے، لکھ لیے گئے، بچ گئے، جو پریزرو کر لیے گئے، جو محفوظ کر لیے گئے. یہ تو وہ ہیں. کتنے نہیں کیے جا سکے ان کا اندازہ نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے جس فارم میں فتویٰ تحریر کیا، اس فارم میں اس فتوے کے 12 جلدیں تھیں. کتنی جلدیں؟ 12 جلدیں تھیں. لیکن اس فارم میں کیا تھا؟ عربی کی عبارت تھی، حوالہ تھا لیکن عربی کی عبارت، ترجمہ نہیں تھا. فارسی کی عبارت تھی، فارسی کتاب کا حوالہ، ترجمہ نہیں تھا. اس دور میں آج سے 25-30 سال پہلے علماء نے عوام کی سہولت کے لیے اس کی تخریج کا کام شروع کیا، یعنی ترجمہ.
حوالہ مکمل اعلیٰ حضرت نے اگر لکھا رواہ فی البخاری، بخاری نے روایت کیا، تو آج کے علماء نے اس پہ محنت کر کے بتایا بخاری کی کس جلد میں، کس باب میں، کس فصل، کس عنوان کے تحت یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تخریج، اور جو عربی فارسی عبارات تھیں ان کا ترجمہ کیا، اس کو کہتے ہیں ترجمہ۔ تو اس کا ترجمہ اور تخریج جب کیا گیا، 12 جلدیں تھیں، بڑے سائز، اس سائز سے بھی بڑا سائز تھا، 12 جلدیں، ہر جلد میں کم از کم 800 700 900 صفحات تھے۔ ان جلدوں کو آج میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، کسی کو دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں۔ ان جلدوں کو جب ترجمہ تخریج کر کے چھاپا گیا تو آج وہ 33 جلدیں بن چکی ہیں۔ کتنی؟ یہ امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے، یہ امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے۔ اس ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 206 رسائل بھی عطا فرمائے، صرف اسی ایک کتاب میں۔ بعض دفعہ فتویٰ دیا جاتا ہے، ایک صفحے پہ مل جاتا ہے جواب، لیکن امام اہل سنت کے فتویٰ دینے کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ آپ جس معاملے میں تحقیق کے دریا بہاتے، سبحان اللہ، وہ فتویٰ ہی نہیں ہوتا، صرف جواب ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس موضوع کی ایک لاجواب کتاب بن جایا کرتی تھی۔ صرف اس فتاویٰ کے اندر 206 رسائل ہیں جو امام اہل سنت نے فتووں کے جواب کی صورت میں تحریر فرمائے۔ ایک ایک رسائل، ایک ایک جو رسالہ ہے اس میں درجنوں احادیث، یعنی میں مثال دیتا ہوں، ان کے علم اور فضل کی بات بتا رہا ہوں، کیا شان ہے ان کی۔ شان سمجھنے کے لیے تو اگلی صدی چاہیے۔ امام اہل سنت نے سب سے پہلے فتویٰ دیا مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے اوپر، سب سے پہلا فتویٰ، مفصل فتویٰ۔ اس فتوے کا نام، وہ رسالہ بن گیا۔ اب فتویٰ اتنا طویل تھا کہ اسے کتاب کی صورت دی گئی۔ کتاب کا نام ہے جزاء اللہ عدوہ، جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، یہ پورا کتاب کا نام ہے۔ اور اس کتاب میں امام اہل سنت نے جب فتوے کا جواب دینا شروع کیا تو فرماتے ہیں 120 احادیث نقل فرمائی ہیں، صرف حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل کے طور پر، اور ان کی ختم نبوت کے منکر کے کافر و زندیق ہونے کے اوپر 120 احادیث سے اس رسالے کو مزین فرمایا۔ اور اسی میں لکھتے لکھتے ایک جگہ فرماتے ہیں لوگ چہل حدیث لکھتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ سرکار علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی میری 40 حدیثیں یاد کر لے اور ان کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ میں قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا، وہ میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اسی رسالے میں اور بھی کئی مقام پہ آپ نے لکھا، مگر اس رسالے کو لکھتے ہوئے بھی آپ نے ایک جگہ لکھا چلو ختم نبوت کے عظیم الشان مضمون پر الحمدللہ فقیر احمد رضا 40 حدیثیں بھی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے علم کی شان تھی، یہ ان کے علم کا مقام تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں صرف 1-2 جملے جس سے آپ ان کے مقام کا اندازہ لگائیں۔ انہوں نے 1000 کتب لکھی، 150 علوم کے اوپر ان کی کتابیں موجود ہیں، 150 علوم پر۔ دیکھو انہیں 150 علم پر عبور تھا، یہ جملہ کہنا آسان ہے، ثابت کیسے ہو؟ ثابت اس طرح کہ انہیں ان کی کتابیں ان علوم کے اوپر موجود ہیں، یعنی میتھمیٹکس پر ان کی کتاب موجود ہے، سائنس پر ان کی کتاب موجود ہے، فلکیات پر ان کی کتاب موجود ہے، نجوم پر ان کی کتاب موجود ہے، تکثیر پر ان کی کتاب موجود ہے، اور حید کے اوپر ان کی کتاب موجود ہے، ٹریگنومیٹری کے اوپر ان کی کتاب موجود ہے، جیومیٹری کے اوپر ان کی کتاب موجود ہے، اصول ارشمیدس اضافت کثافت کے اوپر ان کی کتاب موجود ہے، لائٹ کا جو سفر ہے، ریفریکشن آف لائٹ، ریفلیکشن آف لائٹ، دونوں پر ان کی کتابیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے صرف دعویٰ نہیں کیا، ہم نے کہا امام اہل سنت کو اللہ نے 150 علوم پر عبور عطا فرمایا، یہ دعویٰ ان کی کتابوں سے ثابت ہو گیا ہے۔ انہوں نے 150 علوم پر کتابیں تحریر فرمائی، 150۔ میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے ان کتابوں کی بھی اور ان علوم کی بھی، جس کو پڑھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں۔ 150 علوم، 1000 کتابیں، یہ تو امام اہل سنت نے لکھا۔ آپ حیران ہوں گے ان کے وصال کو ابھی میں نے بتایا کتنے سال ہو گئے؟ 104 سال ہجری اعتبار سے، عیسوی اعتبار سے 101 سال ہوئے ہیں۔ 1921 میں انتقال ہوا تھا، یہ 2022 ہے۔
101 سال ہوئے عیسوی اعتبار سے، ہجری اعتبار سے 104 سال ہو گئے، چلو 101 سال مان لیتے ہیں، 100 سال ہو گئے، ایک صدی گزر گئی ان کے انتقال کو، اور آج تک ان کی 1000 کتابوں میں سے صرف 500 کچھ کتابیں چھپ سکی ہیں۔ کتنی؟ 500 کتابیں چھپ سکی، کتنی باقی ہیں؟ ایک صدی میں کتنی چھپی، کتنی سمجھ میں آئیں، اور کتنا اس میں پتہ چلا کہ 150 علوم، اور بقیہ جو 500 بھی باقی ہیں لگتا ہے یہ پوری صدی چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے۔ ایک شخص کے کام کو، ایک شخص کے کام کو، یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ بتاؤ ان کے آقا کی کیا شان ہوگی، ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ ایک شخص کے جو اس صدی کا یعنی 100 سال پہلے کا انسان تھا، کوئی 120 سال کا عالم کوئی انسان بیٹھا ہو ان سے وابستہ تو وہ بتا سکتا ہاں بھائی میں نے انہیں دیکھا۔ ایک بزرگ ہیں کراچی میں، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے دیکھا ان کو، ان کی 132 سال عمر ہے، 132 سال عمر ہے، انہوں نے ان کو دیکھا ہے، بلکہ کہا میں نے صرف دیکھا ہی نہیں، میں 14 سال کا تھا جس وقت وہ واقعہ پیش آیا کہ امام اہل سنت اپنے قصبے سے بریلی کے کسی دوسرے محلے میں دعوت میں جا رہے تھے، تو پہلے یا تو امیر لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، بہت مخصوص گاڑیاں، بہت امیر کبیر لوگ مخصوص گاڑیاں، محدود گاڑیاں، یا پھر گھوڑا گاڑی، یا پھر پالکی کے اوپر، تو 4 مزدوروں والی پالکی آئی، امام اہل سنت اس میں بیٹھے اور تشریف لے جا رہے تھے، کچھ ہی دور چلے کہ اچانک امام اہل سنت نے پالکی روک دی اور اتروایا اپنے آپ کو، کہا نیچے رکھو، باہر آئے اور 4 کہاروں کو بلایا، مزدوروں کو جنہوں نے پالکی اٹھائی ہوئی تھی بلایا اور فرمایا میں تمہیں سرکار کی قسم دے کے کہتا ہوں، جن کی اولاد ہو نا میں انہی کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ تم میں سے آل رسول کون ہے؟ ایک مزدور آگے بڑھا جھجکتا شرماتا، اس نے کہا مزدور سے مزدوری پوچھی جاتی ہے، نسب نہیں پوچھا جاتا، مزدور سے مزدوری پوچھیے۔ بھائی ہاں آپ کو پینٹر چاہیے ہو، ٹنکی کی روڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ جا کے پوچھیں گے تم میں سے سید کون ہے، سید پینٹر کون ہے؟ کوئی پوچھے گا شیخ کون ہے، صدیقی کون ہے؟ نہیں جی، تم میں سے پینٹر کون ہے یہ پوچھے گا نا۔ وہ بولے میں، آپ بولیں گے بھائی کتنے کرو گے، لو بھائی طے ہوا، کام کرا لیا۔ لیکن امام اہل سنت کی شان دیکھیں، مزدوروں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، آپ نے پالکی رکوائی، مزدوروں کو بلایا، فرمایا تم میں سے آل رسول کون ہے؟ ایک نے آ کے کہا حضور میں۔ آپ نے فرمایا آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ آل رسول ہیں؟ کہا مزدور سے مزدوری پوچھی جاتی ہے، نسب نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے فرمایا بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے، امام اہل سنت نے، دنیا نے دیکھا، اور وہ بزرگ جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا وہ زندہ ہیں، کراچی میں موجود ہیں، اللہ توفیق دے گا تو ہم اپنی مسجد میں بلائیں گے انشاءاللہ ان کو۔ کمر دوہری ہو گئی ہے، 132 سال عمر ہے ان کی ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں میں 14 سال کا تھا، پالکی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میں نے دیکھا امام اہل سنت نے اپنا امامہ اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ امام اہل سنت نے، جس کو سمجھنے کے لیے 100 صدی کم پڑ رہی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے 200 صدی چاہیے، اس امام نے اپنا امامہ اتارا، آل رسول کے قدموں میں رکھ دیا، رکھنے کی کوشش کی، وہ بیچارہ گھبرا گیا، کبھی روتا، کبھی شرمندہ ہوتا، کبھی روکتا۔ آپ نے فرمایا میں غلام مصطفیٰ ہوں، دعویٰ کرتا ہوں ساری زندگی، میں حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں نے لکھی ہے نعت، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور میں نے اسی نور زادے کے کندھے پہ سواری کی ہے۔ اب غلام کے لیے لازم ہے کہ جناب آپ پالکی میں بیٹھے، احمد رضا اپنے کندھے پر آپ کو اٹھائے گا۔ وہ غلام تو حیران ہے، کیا مزدور کی اتنی عزت افزائی، اور وہ بھی امام اہل سنت، شیخ طریقت، اپنے وقت کا مجدد، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم دین۔ اللہ اللہ، کہ دنیا نے دیکھا احمد رضا نے جب تک منوا نہ لیا، جب تک اس سے معافی نہ دلوا، اپنے لیے کروا نہ لی، اور پھر معافی جب انہوں نے دے دی، اب بولیں گے یہ تو زبردستی معافی لینے والی بات ہے۔ اور جناب امام احمد رضا نے تلافی بھی کر کے دکھائی ہے، بعض کام معافی سے ٹل جاتے ہیں اور بعض کام میں معافی کے ساتھ تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ امام اہل سنت نے کہا اب آپ کی تلافی اس کام کی میرے لیے یہ ہے، معافی تو آپ نے دے دی، آپ اندر بیٹھیں اور میں ان کے ساتھ مل کر آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھاؤں گا۔ دنیا نے دیکھا
کہ 3 تو مزدور تھے اور ایک طرف امام اہل سنت کاندھا اٹھائے ہوئے تھے اس پالکی کا جس میں سید زادہ سوار تھا، جو آل رسول کی 1400 سال کے بعد اتنی عزت کر رہا، 1300 سال کے بعد اتنی عزت کر رہا ہو، بتاؤ وہ خود رسول کی کتنی عزت کرنے والا ہوگا۔ یہ امام اہل سنت کی شان ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے تو ایسے ہی شخص تو سمجھ میں آ نہیں سکتا، ایسے ہی شخص تو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے عشق بھی چاہیے، دل بھی چاہیے، علم بھی چاہیے۔ 100 سال کے علم اور عشق نے ابھی آدھا سمجھایا ہے ان کے کام کو، 100 سال کے علم اور عشق پھر بعد میں انہیں سمجھائیں گے۔ یہ ہے امام احمد رضا، یہ وہی ہے جنہوں نے ایک مصرع ایسا کہہ دیا جو آج ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، انہیں جانا، یہ انہی کا مصرع ہے، انہیں جانا بس جی۔ انہوں نے ہمیں ساری زندگی کی محنتوں کا نچوڑ اس جملے میں بتا دیا۔ دیکھو بچو گے وہی جو سرکار سے محبت کریں گے، وفا کریں گے اور انہی کی خاطر اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہی کامیاب ہوں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ فرماتے جس نے اس طرح سے زندگی گزاری وہی دنیا سے مسلمان جائے گا، ورنہ یہودی ہو کے مرے، کافر ہو کے مرے، کچھ نہیں پتا۔ جنہوں نے سرکار کا در چھوڑ دیا، پھر وہ اس کے لیے بھی فرمایا نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اور جو گدا بن جائے کہتے ہیں اس کی شان یہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام اہل سنت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ معافی چاہتا ہوں، وقت کہتے کہتے بڑھ جاتا ہے، کیا کروں کہ ابھی تو ان کی سیرت کی کتاب کا ایک ورق بھی میں پڑھ کے نہ سنا سکا جو ان کی سیرت کے ابواب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت سے ایک نوری کرن عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ راسخ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا